ششماہی اخیر میں میرے ذمہ مسلم الثبوت نام کی کتاب درجہ فضیلت کو درس دینے کے لیے رکھی گئی۔ مسلم الثبوت بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور یوں سمجھیے واقعی مصنف اس کے جامع علوم و فنون حقیقت میں، رسمی نہیں، وہ حقیقت میں جامع علوم و فنون ہے۔ مصنف کون ہے؟ ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمۃ الباری، ان کی یہ کتاب ہے مسلم الثبوت۔ یہ کتاب اصول فقہ میں ہے۔ اصول فقہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا کہ کل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ آپ نے دوران طالب علمی، دوران درس بار بار یہ الفاظ آپ نے سن رکھا ہوگا، غور بھی کیا ہوگا کہ جب بھی اصولیین اصول فقہ کو بیان کرتے ہیں تو کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اس میں لاجک اور حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان اہل قرآن اور اہل حدیث نہیں ہو سکتا، ہوگا تو کیا ہوگا؟ اہل کتاب ہوگا، اہل سنت ہوگا۔ یہ اسلاف نے ایک میسج دیا لوگوں کو کہ مسلمان کبھی بھی اہل قرآن اور اہل حدیث نہیں ہوگا، ہوگا تو وہ اہل کتاب یا اہل سنت ہوگا، اہل کتاب اور اہل سنت ہوگا۔ اسی لیے اصول میں لفظ قرآن اور حدیث کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں۔ دوسری حکمت آپ کو اسی سے ریلیٹڈ متعلق یہ ہے کہ کتاب کہتے کسے؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن آیات کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب احکام شرعیہ ہی سے تعلق ہے کتاب اللہ کا، تو گویا قرآن اور کتاب اللہ میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوئی۔ کتاب اللہ قرآن ہے، لیکن قرآن کتاب اللہ نہیں، پورا قرآن کتاب اللہ نہیں۔ قرآن میں قصص بھی ہیں، عبرت کی باتیں بھی ہیں۔ کتاب اللہ انہی آیات کو کہا جائے گا جن آیات کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے۔ یہی حال احادیث میں آپ آ جائیے۔ حدیث اور سنت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر سنت حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں۔ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین کو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو طریقے امت کو چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے عطا کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عادات، وہ اقوال، وہ تقاریر، وہ افعال جس پر امت مسلمہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چلنے کی اجازت ہے، عمل کرنے کی اجازت ہے، وہی سنت کہلائیں گے۔ اس لیے 9 ازواج سے شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، لیکن امت کو اس پر عمل کی اجازت نہیں، اس لیے یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، یہ اصول فقہ ہے۔ انشاءاللہ ملا محب اللہ بہاری بھی انہی اصول کی روشنی میں آپ سے مخاطب ہوں گے جگہ جگہ۔ تو آج آپ کی کتاب شروع ہونی ہے، تو سب سے پہلے آپ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کر لیجیے، مولا کریم جس طریقے سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اسی شان کے ساتھ تکمیل دروس کا جذبہ اور تکمیل دروس کی توفیقات خیر عطا فرما۔ آیت کریمہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کریم اہل علم کو درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اللہ کریم نے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف کر رکھا ہے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کر لیں، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لیجیے خطبہ شروع کر رہے ہیں ملا محب اللہ بہاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نزل الآیات وارسل البینات فطلع الدین وتبع الیقین۔ حمد ہے پروردگار کے لیے جس نے آیات کو نازل فرمایا، انہیں آیات قرآنیہ، اور بینات بھیجا۔ یہ بینات کیا ہیں؟ پیغمبران اعظام اور ان کے معجزات۔ فطلع الدین، تو اللہ تعالیٰ نے دین کو واضح فرما دیا، نمایاں کر دیا، اور یقین کو لوگوں کے دلوں میں جما دیا، چھاپ دیا۔ چھاپ دیا، جما دیا۔ اب فوراً دعائیہ جملہ مخاطب ہو جا رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ کی طرف۔ ربنا لک الحقیقہ حقا، مولا کریم حقیقت تو ہی ہے، تیری ہی لیے حقیقت ہے واقعی میں۔ باقی دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں تیرے علاوہ جو بھی ہے سب مجاز ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ وَلَكَ الْأَمْرُ تحقیقہ، اور تیرے لیے سارے معاملات تیرے ہی حوالے ہیں، تیرے سپرد ہیں۔ وَكُلٌّ مُجَازٌ، باقی سب اجازت یافتہ ہوں گے، یعنی آرڈر تو تیرا آرڈر کائنات میں چلتا ہے، تیرا ہی آرڈر چلے گا،
تیرا ہی آرڈر چلتا ہے. باقی لوگ اگر آرڈر کرتے ہیں وہ تیری طرف سے مجاز ہیں، یعنی اجازت یافتہ ہیں، چاہے وہ پیغمبران نظام ہو، خود سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. وہ کچھ بھی کرتے ہیں بغیر پروردگار کی اجازت کے کچھ نہیں کرتے، تو وہ کل مجاز. آگے فرماتے ہیں عینۃ المبادی، اے پروردگار مبادی اور اسباب ان سب کی لگام تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، تو ہی جب چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے معاملات کو. وہ نواصل مقاصد، مقاصد کی پیشانیاں تیرے حوالے ہیں، تیری بارگاہ میں ہے. یعنی ہم نے اسباب بھی لے لیا، مبادی بھی لے لیا اور اسباب بھی لے لیا. ضروری نہیں کہ ہم مقصد کو پا ہی جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی ہم مقصد نہیں پا سکتے. سفر آپ شروع کرتے ہیں، آپ نے مبادی بھی اختیار کر لیا، یعنی شروعات سفر کر لیا آپ نے، پھر سبب سفر بھی آپ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، لیکن آپ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ منزل تک آپ پہنچیں گے، مقصد اور ہدف آپ پائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. تو وہی کہ نواصل مقاصد مفوضۃ الیک فانت المستعان، مولا کریم تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں ہر معاملے میں. وعلیک التکلان، اور تجھی پر بھروسہ ہے. یہ خطبے کے حمد کے جملے ہوئے، اور التفات عن الغیبت الی الخطاب بھی ہوا، پھر التفات عن الخطاب الی الغیبت بھی ہوا. دونوں صنعتیں انہوں نے استعمال کی. آگے خطبے کا لفظ ہے روایت کے مطابق حمد کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا محبوب شغل ہے، محبوب شعار بن چکا ہے. اب درود و سلام نازل ہمارے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حکمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں. بالطریق الامم، امم نہیں، غلط لکھا ہوا ہے امم، بالطریق الامم، اعتدالی راستے سے. ساری حکمتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، دعوت کے فیلڈ میں اور عبادت کے میدان میں، سب جگہ اعتدال. ظاہر سی بات ہے افراط و تفریط کا جو شکار ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اعتدال بہت ضروری ہے. عبادات میں بھی اتنی بھی عبادت نہ کریں کہ آپ تھک جائیں، دوسرے دن عبادت ہی نہ کر سکیں آپ. یہ سب حکمت ہے، عبادت میں حکمت اپنانا، سب میں حکمت اپنائی جائے اعتدال کے راستے اور بالطریق الامم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بھیجا گیا ان پر درود و سلام نازل ہو، جنہیں بھیجا گیا جامع کلمات کا تحفہ دے کر. جامع کلمات آپ دیکھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین وہ لے کر آئے ہمارے پاس، کتنا جامع ہے. حمد کی کے لیے ایسا جامع لفظ آپ نہیں تیار کر سکتا کوئی. الی افہام الامم، یہ بھیجے گئے جامع کلمات کا تحفہ دے کر. کہاں بھیجے گئے؟ امت کے اصحاب فہم کی طرف، امتوں قوموں کے اصحاب فہم کی طرف. الی افہام الامم، فہم بولا گیا مراد صاحب فہم ہے. کبھی کبھی ایسا بول دیا جاتا ہے جیسے زید عدل بول دیا جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ عادل. ایسے ہی فہم بولا گیا، مراد فہیم ہے، یعنی اصحاب فہم، ارباب فہم. اور درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. اصحاب ہی، اصحاب یہ جمع قلت ہے، صاحب کی جمع اصحاب یہ جمع قلت ہے، جس کا اطلاق 10 یا 10 سے کم پر ہی ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نکلا کہ درود و سلام کی رحمت کی جو دعا کر رہے ہیں وہ 10 سے کم ہی صحابہ پر نہیں. بات تو یہی ثابت ہو رہی ہے. لیکن چونکہ جمع کی جب اضافت اس میں جنس کی طرف کر دی جائے، چاہے اس میں جنس کے جیسے کی طرف کر دی جائے، ضمائر غائبہ یعنی ضمیر غائب سب اس میں جنس کے درجے میں ہوتی ہیں. تو اصحابی میں دیکھ لیجیے آپ، اضافت ہوئی ضمیر کی طرف، ضمیر غائب کی طرف، لہٰذا یہ جمع کا صیغہ اب جنس کے درجے میں اتر آیا. اور جنس کے بارے میں بہت مشہور بات ہے کہ قلیل اور کثیر سب پر وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا یہ الجھن ختم ہو گئی. اصحاب الذین هم مدلۃ العقول، وہ صحابہ کرام جو عقلوں کے رہنما ثابت ہوئے ہمارے لیے. تو ایک جواب اس کا یہ بھی دیا جا سکتا ہے، چلیے جمع قلت ہے اس کو حقیقت ہی پہ رکھا جائے، لیکن حقیقت پر آپ رکھ بھی نہیں پائیں گے نا، اس لیے کہ اضافت ہو چکی ہے. تو قلیل صحابہ ہی مراد ہیں، تو مراد ہو جائیں گے مجتہدین صحابہ. مجتہدین صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، وہی باقی لوگوں کے عقلوں کی رہنمائی کرتے نظر آئے ہیں احکام شرعیہ میں. ادلۃ العقول، خاص طور سے وہ 4 جو صحابہ میں اصل کا درجہ رکھتے ہیں، مطلب کہ وہ صحابہ میں مین ہے، اصل ہے. کون ہے وہ؟ خلفائے راشدین. اتفاق سے 4 خلفاء مجتہدین صحابہ میں سر فہرست ہیں. بس انشاءاللہ کل سے سبق رواں دواں ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.